معزز سامعین کرام، قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ جس میں سیرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے 12 قصوں میں سنی، اس کی 13ویں قسط میں موجودہ حالات میں سیرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی، اس عنوان کے تحت آج کے ہفتہ واری اجتماع میں مجھے چند باتیں کہنی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی کیا حالات تھے اور کیوں ہوئے، کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان حالات سے نکالا۔ اللہ رب العالمین نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بنی اسرائیل پر یہ احسان فرمایا، یہ انعام کیا، یہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ قصص کی شروع کی آیات آپ پڑھیں گے، یوں تو آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ سورہ قصص کی ابتدائی 6 آیتیں اگر آپ پڑھ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان اور انعام تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان حالات سے انہیں نکالا جن سے وہ دو چار تھے۔ پہلی آیت تو حروف مقطعات میں سے ہے، ص س م، اس کا اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی واضح کتاب کی، کتاب مبین کی قرآن کریم کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، ایسے قوم کے لیے جو ایمان لائے، یعنی ہمارے لیے خصوصی طور پر، ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر اس کے اندر بڑی تسلی کا سامان ہے، بڑی رہنمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ بے شک فرعون یہ زمین میں بڑائی چاہتا تھا اور یعنی مصر کے اندر، اور اس کے اہل کو یعنی اپنے شہر والوں کو، مصر والوں کو اس نے ٹکڑیوں میں بانٹ رکھا تھا، گروہ میں بانٹ رکھا تھا۔ یستضعف طائفة منهم، ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا۔ کیسے؟ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی مفسدین میں سے تھا، وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرمائے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، کمزور بنایا گیا ہے، ان کے اوپر احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو امام بنائیں، ہم ان کو حاکم بنائیں اور ہم ان کو وارث بنائیں زمین کا۔ یہ اللہ نے ارادہ کیا، اور اللہ کے ارادے کو کون بدل سکتا ہے؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں انہیں ہم اقتدار دیں، یہ ہم نے ارادہ کر لیا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون کو، حامان کو، اس کے پورے گروہ کو، اس کے لشکریوں کو ہم وہ چیز دکھائیں جس سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں، جس کا انہیں خوف ہے، وہ ہم نے دکھانے کا ارادہ کیا۔
یعنی جس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر یہ غالب آئے، یہ اگر بڑھ گئے، یہ طاقتور ہو گئے تو ہماری حکومت چھین جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وہ چیز دکھانے کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کوئی ارادہ کر لے تو اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو بظاہر اس میں بنی اسرائیل کا اپنا کوئی کمال نہیں، اور اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو اسباب دیے ہیں انہیں اختیار کرو، ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر کرو، لیکن ساری چیزوں کو اللہ کا احسان مانو، اللہ کی طرف سارے خیر کی نسبتیں کرو، اللہ رب العالمین ہی سے امیدیں لگاؤ، اور اللہ رب العالمین کا ہی فرض مانو۔ جہاں ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا، ہم نے یہ کمال کیا، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا اپنا کوئی کارنامہ ہے، تو وہی انسان فساد کی طرف جانے لگتا ہے، اس کے اندر فرعونیت، حامانیت اور قارونیت آنے لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی مصر جس کے اندر ایک دور تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا شاہانہ استقبال کیا گیا تھا مصر کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی عزت بخشی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دور آیا کہ وہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہی بنی اسرائیل اتنے مجبور ہو گئے، اتنے پست ہو گئے کہ فرعون ان پر جو چاہتا تھا ظلم کرتا تھا، جیسے چاہتا تھا اسے ظلم کرتا تھا، انہیں غلام بنا کے رکھا تھا۔ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیتا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا اپنی غلامی کے لیے، اپنے خدمت کے لیے، انہیں ابھرنے نہیں دیتا تھا۔ آخر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرعون کی ساری تدبیروں کو ناکام کیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے انجام تک پہنچایا، اسے ڈبو دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے تفصیل کے ساتھ سنی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا اسباب تھے، کس وجہ سے بنی اسرائیل ان حالات سے دوچار ہوئے؟ تو اس پر کوئی تبصرہ تو قرآن کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم ہمیں ایک رہنما اصول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے، اللہ کی سنت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اگر اللہ نے انہیں کوئی نعمت دے رکھی ہے تو وہ نعمت اس وقت تک نہیں چھینے گا جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کریں کہ ان کی نعمت چھیننے کے، ان کی نعمت چھینی جانے کے لائق ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں فضیلت، جو مرتبہ، جو مقام دیا تھا، جو انعامات کیے تھے، وہ ایسے ہی نہیں چھینی گئی۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑنے کی بنا پر، اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی بنا پر، اللہ سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا کہ اللہ کا دستور ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی تفصیل کے ساتھ۔
آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، وہاں بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، بہت خطرناک حالات تھے۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اپنا احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول اللہ نے ان پہ بھیجا۔ تو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پستی سے عرب کے لوگوں کو، ساری دنیا کے لوگوں کو نکالا اور بلندی پر پہنچایا۔ ہم اور آپ جن حالات سے دو چار ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے حالات کچھ ایسے ملتے جلتے ہیں کہ ایک دور تھا اسی ہندوستان کے اندر ہماری 800 سال تک شاندار حکومت رہی، اور پھر ایسے حالات آئے کہ وہ چھن گئی۔ کیوں چھن گئی؟ قرآن کریم کا دستور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ ہم اس کے لائق نہیں رہ گئے، چھین لی گئی۔ پھر ایک دوسری قوم غالب آئی، لوگ کھڑے ہوئے، اسے نکال کر کے بھگایا، آزادی حاصل کی، لیکن پھر آپسی اختلاف کی وجہ سے حالات اس طرح سے بنے کہ ٹکڑوں میں بٹے، اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے اوپر جو حالات آئے، جن حالات سے ہم دو چار ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم غلام تو نہیں ہیں، لیکن غلامی کی طرف لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے انہیں بالکل کمزور کر دیا جائے، بالکل پچھڑا ہوا کر دیا جائے، غلام بنا لیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ بڑا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اس امت پر اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بادشاہ کو، کسی کو ایسے مسلط نہیں کرتا کہ پورے کے پورے مسلمان ایک ساتھ ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ اگر تاریخ اٹھائیں گے، دیکھیں گے تو ہر دور میں ہمیشہ اگر ایک طرف کہیں مسلمانوں کو کی نسل کشی کی جا رہی ہے، انہیں غلام بنانے کی سازش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مسلمان ایک طاقت بن کر ابھر بھی رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے۔ یہ جس طرح سے سورج ایک طرف اگر ڈوبتا ہے دوسری طرف سے ابھر آتا ہے، نکل آتا ہے صبح، تو اہل ایمان دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ آخری امت ہے، یہ امت قیامت تک رہے گی۔ جب تک اس امت کا ایک فرد بھی دنیا کے اندر باقی ہے تب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ جہاں یہ امت ختم ہوئی دنیا ختم ہو جائے گی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا راستہ یہ ایمان ہے۔ لیکن اس طرح کے حالات بھی کچھ کم ذلت و رسوائی کا باعث نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی الٹیمیٹم دیا ہے، یہ وارننگ دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو مسلمانوں کا جو روب و دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی تابعداری سے منہ موڑنا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے حالات کو مختلف لوگ، مختلف دانشور مختلف عینت سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کا سارا محاسبہ اسلام کے عینت سے کرتا ہے، قرآن و حدیث کے عینت سے کرتا ہے۔
کا तज़किया कुरान और हदीस की रोशनी में करता है। आप देखें अंबिया की तारीख कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई भी नबी, वो जितनी तेजी के साथ कामयाबी की तरफ जाते हैं, दूसरे लीडरान या दूसरे कौमें जो जिद्दोजहद करती, कोशिशें करती, मेहनतें करती, उसकी तेजी से कामयाबी क्यों नहीं पाती? इसलिए कि नबी अल्लाह की तरफ से मामूर होता है और नबी एक बाल के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता है। उसके सामने, हालांकि वो भी हमारे आपकी तरह इंसान होते, खाते पीते, सोते जागते, और उनके बीवी बच्चे होते, सारी चीजों की उन्हें जरूरत होती, लेकिन कोई चीज उनके रुकावट नहीं कर सकती, कोई मसला उनका आगे नहीं आ सकती। अल्लाह की तरफ से जिस मिशन पर मामूर किए गए हैं वो उन्हें हर हाल में पूरा करना है। जहां हुक्म होता है वहां उन्हें खड़ा होना होता है, कोई मसलहत कहीं भी रुकावट नहीं कर सकती। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस रास्ते पर जाना है तो चल पड़े, सामने समंदर आ गया लेकिन रास्ता बदलने का हुक्म नहीं बदल सकते रास्ता कि चलो ठीक है यहाँ रास्ता आ गया तो यहां से चले जाएं। नहीं, अल्लाह का हुक्म है यहीं से जाना है तो यहीं से जाना है। रास्ता कैसे बनेगा ये अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह ताला हुक्म देगा, अल्लाह रास्ता बनाएगा। जब बनी इस्राइल ने कहा कि पीछे फिरौन आ रहा है, सामने समंदर है, अरे मूसा हम कहां से जाएंगे, कैसे निकलेंगे, क्या यही से अल्लाह ने हुक्म दिया है जाने का? कहा यही तो हुक्म दिया है। ये होता है एक नबी में, एक आम इंसान में फर्क होता है। हम और आप भी और हमारे लीडरान भी, बहुत सारे लोग अल्लाह के दीन की खिदमतें करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं, कभी ढीले पड़ जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी कोई मसलहत, कोई मनफात कभी आड़े आ जाती है, कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन अल्लाह का नबी कभी कदम पीछे नहीं हटाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की थी सहाबे किराम की, वो सहाबे किराम भी जब तक किसी भी मसलहत को आड़े नहीं आने दिया, अल्लाह के रसूल की बात को हमेशा हर जगह आगे रखा, तब तक वो तरक्की पर तरक्की करते चले गए। और जहां हमने अपनी मसलहतों को बीच में दाखिल किया, सहाबे किराम बर्दाश्त नहीं करते थे। बहुत सारी मिसालें हैं, एक छोटी सी मिसाल देकर बात आगे बढ़ाता हूं कि अभी सहाबा जिंदा है और एक सहाबी ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को छोड़ रहे हैं और बड़ी नहीं, एक मामूली समझ करके, एक मसलहत के तहत, लेकिन सहाबा इजाजत नहीं देते। नहीं, नबी का तरीका यही है तो इसी पे चलना है। मरवान बिन हकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक्त के खलीफा हैं, या अपने गवर्नरी के दौर में, जब मदीना के गवर्नर थे तब का वाकया है। ईद का खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह कि पहले ईद की नमाज पढ़ाते थे फिर खुतबा देते। उन्होंने देखा कि लोग ईद की नमाज पढ़कर रुकते नहीं, भाग जाते हैं, तो सोचा मैं पहले खुतबा दे दूं ताकि लोग खुतबा गौर से सुने। तो जब वो मिंबर पर चढ़ने लगे तो सहाबी ने उन्हें पीछे से खींचा और कहा यह नबी का तरीका नहीं है। कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन वो हालात अब नहीं रह गए। तो देखें इस तरह की गुंजाइश जब निकाली जाती है, धीरे 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 हम नबी के तरीके से हटने लगते हैं, किसी भी मनफात को लाकर, किसी मसलहत को लाकर, किसी हिकमत के नाम पर कहीं भी, तो फिर हम बहुत मकसद से बहुत पीछे चले जाते हैं। जब तक लोग अल्लाह के रसूल के इत्तेआ करते रहेंगे तब तक सारे इख्तिलाफात से, सारी चीजों से बचते रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी चीजों में भी हमें इस कदर तो करना किया है कि सब बंदी करते हैं, सफों को सीधी किया करो, सफें अगर टेढ़ी हुई तुम्हारे दिलों के अंदर टेढ़ पैदा हो जाएगा। और हम सोचते हैं कौन सी बड़ी बात, जैसे भी जहां भी जगह मिल जाए खड़े हो जाए, किसी का कदम मिलता है तो मिला ले, नहीं मिलता है तो मत मिलाए, क्या फर्क पड़ता है।
हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि कोई तुम्हारे अंदर अल्लाह इख्तिलाफ पैदा कर देगा, तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर देगा। और फिर बाद में जब इख्तिलाफात पैदा होते हैं, लोग मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं, तो इत्तिहाद लाने की, लोगों को मुत्तहिद करने की बहुत सारी कोशिशें की जाती है, लेकिन नाकाम होती है। क्यों? हमने जिन सुन्नतों को छोड़ा है, जब तक उन सुन्नतों को नहीं अपनाएंगे इत्तिहाद पैदा नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। खैर, बनी इस्राइल के क्या हालात थे और उन हालात ने मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे उनकी इस्लाह की, हमें ये देखना है आज के दर्स में। तो बनी इस्राइल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की महबूब तरीन कौम थी, अल्लाह ने सारे जहां पर फजीलत फरमाई। आप कुरान करीम में बार बार पढ़ते हैं, या बनी इस्राइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राइल, उस नेमत को याद करो कि मैंने तुम्हें लोगों में चुना, तुम्हें लोगों में इंतखाब किया, तमाम जहानों पर तुम्हें फजीलत कर रखी थी। और अल्लाह ने उसी के साथ साथ इस बड़े इनाम का भी तज़किरा किया है, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। हमने तुम्हें फ़िरऔन से नजात दी, जो तुम्हें बुरे अज़ाब से मुब्तला कर रखा था। उसने तुम्हारे बेटों को ज़बह करता था, बेटियों को जिंदा रखता था। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। वफ़ी ज़ालिका बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। तो अल्लाह ने इसको बहुत बड़ा इनाम हुआ, एहसान करार दिया है। तो इस बनी इस्राइल पर फिरऔन ने जो जुल्म वक़ा कर रखा था, अल्लाह ने जो इरादा किया कि हम इस जुल्म से इन्हें निकालें, इससे हमें क्या सबक और दर्स मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत का को जलाल आ जाता है, फिरऔन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। अगर कोई भी किसी भी नशे में आकर के, ताकत के, हुकूमत के, ओहदे के नशे में आकर के किसी पर चाहे इनफरादी तौर पर चाहे इज्तिमाई तौर पर जुल्म का मुर्तकिब होता है और वो मजलूम अल्लाह के दरबार का हाथ उठा देता है, तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला के दरमियान और उस मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता है, उसकी बद्दुआ फौरन कबूल की जाती है। अब ये जुल्म करता था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और जाहिर सी बात है बनी इस्राइल कितने भी गए गुजरे थे तो अल्लाह को पहचानते थे। और इंसान जब बहुत जुल्म सह करके थक जाता है और कोई जरिया, कोई सहारा, कोई सबब नजर नहीं आता कहीं से बचाव का, तो एक ही दरवाजा नजर आता है, अल्लाह की तरफ हाथ उठाता है। और जब वो अल्लाह की तरफ हाथ उठा देता है तो समझ लीजिए कि हुकूमत का हवाला हो सकती है, उस इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बादशाह को जो समझता था कि मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, रब्बुल आला कैसा, उसकी पूरी बादशाहत छीन ली अल्लाह ने और उसे बेबसी के आलम में दरिया में गर्क कर दिया। और अल्लाह का ये भी दस्तूर है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तक तुम मुझे याद करते रहोगे मैं भी तुम्हें याद करूंगा। तो बनी इस्राइल में ऐसे लोग तो थे जो अल्लाह को याद करते थे, वही तो एक कौम थी जो अल्लाह को याद करती थी। बहुत सारे वाकयात ऐसे मिलते हैं कि बनी इस्राइल में ऐसी औरत भी कोई थी कि फिरऔन की बेटी को कंघा कर रही थी, कंघा करते हुए उसके हाथ से कंघा गिर जाता, उठा के बिस्मिल्लाह कह करके तो बेटी सुन लेती, बाप को जाकर कह देती कि तुम्हारे साथ किसी और का नाम लेती। एक लंबा वाकया है। फिरऔन उसे सजा देता है, उसको आजाद देता है कि मेरे साथ किसी और को तुम रब कैसे मान सकती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 लोगों की या बादराती कभी 4 लोगों के बारे में फरमाया है कि जिन्होंने जिन दूध पीते बच्चों ने गुफ्तगू की है, बातचीत की है, उनमें वो एक औरत का बेटा भी था।
بنی اسرائیل میں یعنی فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی عورت کا بچہ بھی تھا جس نے ماں کی گود میں گفتگو کی تھی، بات چیت کی تھی. تو بنی اسرائیل اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین انہیں نہیں بھولا. ہمارے اور آپ کے لیے درس و سبق یہی ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین جب تک یاد رکھیں گے اللہ کا نام یاد رکھے گا. اللہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی تم اللہ کے دین کی حفاظت تک کرتے رہیں گے تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. اور بہت ساری آیات ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. جب تک اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تمہیں دیتے رہے گا، بڑھاتے رہے گا. تو ایک تو یہ کہ اللہ کو یاد کرنے والی قوم تھی، اللہ نے احسان کیا ان کے اوپر. مظلوم قوم تھی اس لیے اللہ نے ان کی بددعا کو سنی اور فرعون کو ڈبویا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی جب حجت تمام کر دی، ہر طرح کی نشانیاں پیش کر دی، اور اس کے بعد فرعون جب نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بددعا کی. جب وہ اپنی سرکشی میں بڑھتا جا رہا ہے اور پھر سے پلاننگ کر رہا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دبایا جائے، بنی اسرائیل کو کے اوپر پھر وہی قانون لاگو کیا جائے، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو، اس کے سرداروں کو تو نے دنیا کے زیب و زینت اور مال دے رکھا ہے، کیا اس لیے دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹائیں، گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب تو ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے جس تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھنے ایمان نہ لائیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا. یہ بھی ایک مظلوم کی بددعا تھی فرعون کے لیے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کو غلام بنا کر رکھے. آزادی یہ ہر کسی کا فطری حق ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے پیدا کیا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو آزادی دی، تو کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو غلام بنائے، کسی کو بھی حاصل نہیں کسی کو زبردستی کرے کسی بھی معاملے میں. یہاں تک کہ دین اسلام جو سراپا رحمت ہے، جسے قبول کر کے ایک انسان دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی پاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی جنت پاتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس دین کو قبول کرنے میں نہ تو اللہ رب العالمین نے کسی پر کوئی زور زبردستی رکھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے زبردستی ہدایت نہیں دی، آپ کو اختیار دیا ہے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اے نبی آپ یہ پہنچا دیجیے، کہہ دیجیے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. بہت ساری آیتیں ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ہم نے انسان کو پانی کے لیے نطفے سے پیدا کیا، اسے دیکھنے سننے والا بنا دیا، اسے ہم نے راستے کی ہدایت دے دی، رہنمائی کر دی. اب جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرا بنے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ وارننگ دی، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، انما انت مذکر، آپ صرف ایک نصیحت کرنے والے یا دہانی کرنے والے. تو دین کے معاملے میں بھی لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. تو دنیا کے معاملے میں کسی کو کبھی حق حاصل ہو سکتا ہے کوئی کسی کو غلام بنائے،
آزادی یہ ہر انسان کا فطری حق ہے. جو بھی کسی قوم کو غلام بناتا ہے تو گویا کہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں خود قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف سے 3 قسم کے لوگوں کی طرف سے میں خود مقدمہ دائر کروں گا، یعنی خود میں اس کی طرف سے اسے جواب طلب کروں گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کسی آزاد آدمی کو بیچ کر کے اس کی قیمت کھا جائے. یعنی کسی آزاد آدمی کو بیچنا یہ گویا کہ غلام بنانا ہوا، جائز نہیں. ہاں جو پہلے سے غلام تھے اسلام نے مختلف ذریعے سے مختلف طریقے سے انہیں آزادی دلوائی. بلا وجہ کسی کو غلام بنانا یہ درست نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس قوم کو جو اللہ کی محدود ترین قوم سے بنی اسرائیل اور فرعون سے غلام بنا لیا تھا، اللہ نے ایسا ارادہ کیا کیونکہ ہم احسان کریں ان کے اوپر اور انہیں آزادی دلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب آزاد ہوتا ہے تو آزادی کے ساتھ جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جو غیرت پیدا ہوتی ہے، وہ غلامی کے اندر نہیں آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو حدود ہیں وہ غلاموں کے لیے کچھ اور ہے، آزاد کے لیے کچھ اور ہے. غلاموں کے لیے بڑی رعایت رکھی گئی ہے کیونکہ ایک عرصے سے غلام بنتے چلے آ رہے ہیں، ان کے اندر وہ چیز وہ غیرت نہیں ہے جو ایک آزاد کے اندر ہوتی ہے. اس لیے ان کے ساتھ خصوصی رعایت کی گئی. اور یہی بنی اسرائیل ہیں کہ جب لے کر کے موسیٰ علیہ السلام نے دریا سے پار نکلے اور کہا کہ چلو فلاں ملک اللہ نے جن سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے سے طاقت نہیں ہے. وہ ایک طاقتور قوم رہتی، یعنی غلامی نے ان کی ہمتیں کس طرح سے پست کر دی تھی. تو اللہ نے 40 سال تک ان کے اوپر اس شہر کو حرام کر دیا اور میدان تیہ کے اندر انہیں بھٹکایا. وہ نسل ختم ہو گئی اور پھر ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو آزادی میں پلی بڑھی تھی اور آزادی میں اس کی تربیت ہوئی تھی. شریعت پر آزادی کے ساتھ جنہوں نے عمل کیا تھا تو ان کے اندر جو غیرت تھی پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے وہ فتح کروایا. تو اس طرح سے آزادی کے ساتھ تربیت ہوتی ہے، غلامی کے حالات میں نہیں ہو پاتی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت کرنے سے پہلے انہیں آزادی دلائی، پھر اس کے بعد ان کی تربیت. مصر سے پہلے انہیں نکالا. اسی طرح سے یہ سارے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ چاہے بنی اسرائیل کے اوپر پیدا ہوئے تو وہ حالات ہیں، ہمارے اوپر آج جو حالات پیدا ہوئے یہ کیوں ہوئے؟ اس سب کا اگر آپ سبب ڈھونڈیں گے تو ایک ہی بنیادی سبب وہ ہے کفر و شرک. اس لیے سارے انبیاء اگر اس کائنات میں آئے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہے، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ کرنا چاہے، حالانکہ بہت ساری برائیوں میں لطف. مکہ کا ماحول آپ دیکھیں، مکہ کے لوگوں کا کیا حال تھا، لیکن سب سے پہلے جس پر چوٹ کی گئی وہ کفر و شرک، اس سے انہیں پہلے باہر نکالا گیا. جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا ہے تب تک دوسری برائیوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، لوگ کفر و شرک کے دائرے سے باہر نہیں آتے، تب تک ان ساری چیزوں کی اہمیت جان بھی نہیں سکتے. اس لیے پہلے انہیں عقیدے توحید سمجھائی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہلے اللہ کا تعارف کرایا اور اس کے بعد پھر انہیں دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ بنی اسرائیل نے غلام بنا رکھا ہے، انہیں آزاد کر دو. ہم بھی اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہمارے حالات کیوں ہوئے. تو ہم یہاں جو رہتے تھے ہماری ذمہ داری تھی، اب کوئی نیا نبی تو آنے والا نہیں ہے، اس امت کے کندھے پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے. اور ہم نے جب
इस जिम्मेदारी को बालाए ताक रखकर अपने मनफात के लिए, अपने नफ्स के लिए जीना शुरू कर दिया और उधर से आंखें बंद कर ली और कुफ्र और शिर्क का जोर बढ़ता चला गया, तो जाहिर सी बात है उसके नतीजे में जो सारी बुराइयां जन्म लेंगी और सारे जो सैलाब आएगा जो बुराइयों का, उसमें हम और आपको बहना ही पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही मिसाल देकर समझाया है कि जिस तरह से एक कश्ती के अंदर दो दर्जे हैं, कुछ लोग नीचे के दर्जे में रहते हैं, कुछ लोग ऊपर के दर्जे में रहते हैं। अब अगर नीचे के दर्जे में रहने वाले अपने कश्ती के नीचे सुराख कर रहे हैं पानी लेने के लिए और ऊपर के दर्जे वाले बैठे चुपचाप, नहीं उनका हाथ पकड़ रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, तो जब कश्ती के अंदर पानी भरेगा तो सिर्फ नीचे दर्जे वाले नहीं डूबेंगे बल्कि ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। तो इनके कुफ्र और शिर्क से रोकने के लिए हमने जब कोई प्लानिंग नहीं की, हमने कोई दावती काम नहीं किया, हमने इन्हें दीन की दावत नहीं दी, नहीं पहुंचाया कि जाने दो उन्हें कुफ्र और शिर्क करने दो, हम अपने घर में सुकून से बैठे हैं, तो जाहिर सी बात ये आग से उनके घरों तक नहीं रहेगी, हमारे घरों तक जरूर आएगी। और आज हम देख रहे हैं उसका असर कि किस तरह से मुसलमान घरानों के अंदर कुफ्र और शिर्क दाखिल हो रहा है, मुसलमान घरानों से निकल निकल के लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो ये बुनियादी सबब है। और जब अकीदे तौहीद इंसान का मजबूत होता है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें फिर ज़ेर नहीं कर सकती। और एक छोटी सी मिसाल है, बहुत वाज़ेह मिसाल की, वही जादूगर जो दुनिया की लालच में फिरौन के डर से दबाव में आकर के मैदान में आकर खड़े हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए और सोच रहे थे कि आज तो हम गलबा पाएंगे, फिरौन की कुर्बत मिलेगी, बड़े बड़े इनामात मिलेंगे। जब उनके सामने हक वाज़ेह हुआ, हक जाहिर हुआ और उन्होंने बिला किसी तकल्लुफ के, बिला किसी लालच के, बिला किसी खौफ के उन्होंने हक को कबूल कर लिया और आमन्ना भी रब्बिल हारून और मूसा कह दिया, तो फिरौन ने उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दी, तुम्हारे हाथ से उल्टे कटवा दूंगा, तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा कि फख्र जुबान तकाद, जो करने का करो, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमें लौटकर अपने रब के पास ही जाना है। हम तो, तुम जो हमें सजा दोगे सिर्फ दुनिया के अंदर दोगे। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयाति रब्बिना लम्मा जाअतना, तो हमसे इस बात का बदला ले रहे हो कि हमारे पास जब अल्लाह की आयतें आ गई, हक आ गया, तो हम उस पर ईमान ले आए। और उन्होंने दुआ की, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ऐ हमारे रब हमें तू सब्र दे, हमें इस दीन पर तू डटा दे, हमें सब्र दे और हमें मुसलमान होने की हालत से दुनिया से उठा। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ये ताकत और कुव्वत पल भर में उनके अंदर कहां से आ गई? अल्लाह की पहचान लिया, अल्लाह की ताकत और कुव्वत को पहचान लिया, अल्लाह की कुदरत को उन्होंने पहचान लिया, हक को पहचान लिया, तो अक़ीदे तौहीद के अंदर ये ताकत और कुव्वत होती। तो आज अगर मुसलमानों को की हालत अगर सुधर सकती है इज्तिमाई तौर पर, तो अब अल्लाह की तरफ से कोई मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया, उस उम्मत के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली। हाँ, इस उम्मत के जो पेशवा है, जो उलमा जिन्हें अंबिया का वारिस कहा गया है या जिन्हें उल अम्र कहा गया है, जिनकी इताअत का हमें ऐसे ही हुक्म दिया गया है जैसे हम रसूल की इताअत करते हैं। रसूल की इताअत के बाद अगर किसी का दर्जा है तो उल अम्र का दर्जा है, जब तक कि वो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ में कोई हुक्म नहीं देते, हमें उनकी बात माननी है। तो ये हमें अगर इन हालात से निकालेंगे और कोई निकालने के लिए अल्लाह ताला किसी को खड़ा करेगा, तो वो यही जिम्मेदारियां इस तरह से अदा करेगा कि अल्लाह से ताल्लुक उनका मजबूत करेगा, अल्लाह से ताल्लुक उनका जोड़ेगा, आखिर से उन्हें जीना सिखाएगा। और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का, देखें बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दो बातों की तलकीन की कि जब मिस्र के अंदर थे
موسیٰ علیہ السلام حق کو فرعون کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، بھرے بازار میں مقابلہ ہو رہا ہے، ہر طرح سے یکے بعد دیگرے 9 نشانیاں پیش کر دی گئی، عذاب آتے ہیں، لیکن فرعون ہر بار پلٹ جاتا ہے، نہ ایمان لاتا ہے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب سے دوچار تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری مشکلات حل نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں 2 باتوں کی تلقین کی، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ تو جب تک اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ سے مدد طلب کرتے رہے اور اللہ سے مدد مانگے اور صبر کریں۔ اللہ سے مدد مانگے اور صبر کریں۔ اور دوسرا یہ حکم دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام جب ڈرے کہ فرعون دربار میں کیسے جاؤں، میں تو اس کا اتنا مجرم ہوں کہ میرے قتل کا فیصلہ کر چکا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ذکر کے لیے ایک کام کرنا، نماز کو قائم کرنا، اقیم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خصوصی حکم تھا کہ نماز کی پابندی کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر جب حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم باہر کھل کر کے نماز پڑھ سکو، تو اپنے اپنے گھروں کے اندر ایسی جگہ بناؤ کہ جہاں تم نماز کی پابندی کر سکو۔ یہ اللہ کو ذکر کرنے کا، اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ نے خود ہمیں یہ وسیلہ دیا ہے، فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کسی کو ایسا کھڑا کرے جو ہمیں ان حالات سے نکالے اور ہم اس کے پیچھے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے چل پڑیں، تو ایسے حالات لانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اور جو بھی اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت توحید لے کر کے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو اللہ اس رسول کے راستے سے ہٹ کر چلے اور دنیا کے سارے فارمولے پیش کرے، ہمیں اس کے پیچھے چلنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے ظالم اور اتنے بڑے کافر کے دربار میں دعوت کا پیغام لے کر کے بھیجا، جاؤ اسے اللہ کی طرف بلاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اذهبا، موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، فقولا له قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا۔ دعوت میں ہمیشہ نرمی کا پہلو غالب ہو، بلا وجہ کہیں کوئی ٹکراؤ نہ ہو، نرمی کے ساتھ دعوت دینا۔ لعلہ یذکر او یخشی، شاید کو نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نرمی سے بھلا کوئی ڈرتا ہے؟ نرمی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں جو طاقت و قوت ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کو دیکھیں جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور فرعون کہہ رہا ہے کہ وما رب العالمین یا موسیٰ، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، تو فرعون اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے کیا تم سنتے ہو، کیا تم ان کی باتیں سن رہے ہو غور سے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا تمہارا جو رب ہے تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب وہی ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، موسیٰ علیہ السلام
کے بارے میں فرعون کہہ رہا ہے کہ اپنے درباریوں سے کہ رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ پاگل ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان کنتم تعلمون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی مشرق کا بھی رب ہے, وہی مغرب کا بھی رب ہے, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا وہی رب ہے, اگر تم جانو, اگر تمہیں علم ہو تو. دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرعون کا کلام, ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا کلام, ایک آیت میں فرعون کا کلام, ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا کلام, دونوں کو نقل کیا ہے. گفتگو کا انداز دیکھیں کہ فرعون کا انداز مذاق اڑانے والوں کو جیسا. سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق کے انداز میں, پاگل ہو گیا ہے اس انداز میں. اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کا انداز کتنا شریفانہ انداز کہ اس کے اس مذاق پر, اس کے اس مجروح کہنے پر, ہنسنے پر کوئی تبصرہ نہیں, اس کا کوئی اثر نہیں لے رہے ہیں. بس اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو اس کے سوال کے سارے جواب کو موسیٰ علیہ السلام نے جو دیا تھا اس کو نقل کر دیتا, اور اس کے بعد پھر فرعون نے کیا تبصرہ کیا اس کو نقل کر دیتا. لیکن اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح اس مناظرے کو ایسے پیش کیا جیسے ہمارے آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ دربار سجا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو, فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہو اور موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد ایک کا اس طرح سے تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ کے دین کی دعوت دینی چاہیے, لوگ کس طرح سے مذاق اڑائیں گے, لوگ کس طرح سے پیش آئیں گے. لوگوں کے رویے کی طرف کوئی دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے مشن پر دھیان دیں. یہ ایک داعی کا فریضہ بنتا ہے, یہ ایک سچے لیڈر کا فریضہ بنتا ہے. اور یہ یقین رہنا چاہیے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے, حق ہمیشہ غالب آتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے سے بنی اسرائیل کہتے تو موسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیتے والعاقبۃ للمتقین. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ان الارض یرثها لمن یشاء من عباده, یہ تو ان الارض للہ یرثها من یشاء من عباده, یہ زمین تو اللہ کے اللہ جس کو چاہے اس کو دے دیتا ہے, لیکن والعاقبۃ للمتقین, آخری انجام متقیوں کا ہی ہوگا. یقین دلا رہے ہیں کہ کامیابی اللہ نے متقیوں کے لیے رکھی ہے, چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی. اس سے پہلے کی آیت میں کہ استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو, اور آگے کہا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین, کہ اے بنی اسرائیل اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. یہ زمین تو اللہ کے لیے جس کو چاہتا ہے اقتدار کے لیے دے دیتا ہے, تھوڑے وقت کے لیے, آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے, لیکن آخری انجام مومنوں کا ہی ہوتا ہے, مومنوں کے حق میں ہوتا ہے, متقین کے حق میں ہوتا ہے. تو حق ہمیشہ غالب آئے گا, یہ یقین ہونا چاہیے ایک مومن کو. یہ موجودہ حالات میں سیرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ایک سبق تھا. دوسرا سبق یہ ہے, مختصر اور 5 میں انشاءاللہ 2 اور پوائنٹ ہیں جو میں رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ مصر سے نکل کر مدین گئے تو وہاں انہیں پہلے جس شہر میں داخل ہوئے وہاں ایک کنویں کے بعد دیکھا کچھ لوگ کنویں سے بکریوں کو پانی پلا رہے, 2 عورتیں کھڑی ہیں, واقعہ اپنے تفصیل کے ساتھ سنا ہے. تو ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور ہم جب تک کہ پانی نہیں پلا لیتے ہم لوگ پانی نہیں پلا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا, گھر چلے گئے, اس کے بعد باپ کو بھیجا تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک عورت آئی فجاءته احداهما تمشي على استحياء, ان دونوں میں سے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہیں بلانے کے لیے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. اللہ رب العالمین نے وہ کون سا شہر اس کا ذکر نہیں کیا, وہ کس کی بیٹیاں تھیں اس کا ذکر نہیں کیا, ان کے نام کیا اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ
वो चलते हुए कैसे आई थी, किस अंदाज में चलती आई थी, उनके हया और शर्म पर अल्लाह ने जिक्र किया है। और बल्कि इसी के साथ साथ आप उन औरतों का वो जुमला नोट करें कि जो औरतों ने कहा, जब मूसा अलैहि सलाम ने पूछा तुम्हारा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे अब्बा बूढ़े हैं, जब तक ये कौम पानी नहीं पिला लेती है हम पानी नहीं पिला सकती हैं, और हमारे वालिद बूढ़े हो चुके हैं। यानी हम जो और बकरियां चराने के लिए घर से निकली हैं, तो ये मजबूरी हमारे पास है कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते हैं और कोई दूसरा आने वाला नहीं, इसलिए हमें आना पड़ा है। पता चला कि हया और शर्म जो दीने, जो हर नबी की तालीम रही, अल्लाह ने फरमाया कि ये तमाम अंबिया की बातों में से है, यानी नबूवत के कलाम में से चीज है कि इधर लगता से ही फंसना माशूका, जब आदमी को अगर हया शर्म ना रहे तो कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह ने फरमाया कि दीन, हर दीन का एक खास शिआर होता है, उसकी एक खास पहचान होती है, एक अखलाक होता है, और दीन इस्लाम की अखलाक जो है वो हया है। अल हया ला याती इल्ला बिखैर, हया जो है वो पूरा का पूरा खैर लाता है। तो हया जहां सबके लिए जरूरी है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, लेकिन खुसूसी तौर पर औरतों के लिए, औरतों को इसमें ज्यादा उभारा गया है कि औरतों के अंदर जो हया खत्म हो जाए और वो बेहया बन जाए तो मुआशरा बहुत बड़ी फसाद से, बहुत बड़ी तबाही से दो चार होता है। एक तो ये कि औरतों का दायरा अमल मुकर्रर किया गया, उन औरतों ने ये तस्लीम किया और कहा कि हम घर से बिला जरूरत नहीं निकलती, हमारी मजबूरी तो हम घर से निकली, तो बिला जरूरत औरतें घरों से नहीं निकल सकती हैं इल्ला कोई सख्त जरूरत। उनका दायरे अमल घर है, ये उन्हें मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर घर से बाहर निकलती हैं तो हया के साथ जाना और हया के साथ आना है, ये उनके अंदर आम होना चाहिए। ये जब छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मुआशरे के अंदर तबाही और बर्बादी आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो किस्म के जहन्नमी ऐसे हैं जो मेरी उम्मत में होंगे जिन्हें मैंने नहीं देखा है। एक तो जालिम हुक्मरान ने फरमाया कि हाथ में गाय के दुम की तरह फोड़े होंगे, लोगों को मारेंगे, और दूसरे वो औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, जो जिनके सर बुख्ती ऊंट के कोहानों की तरह से एक तरफ माइल होंगी, यानी दूड़े बांधने की, और वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, लोग तरफ खुद माइल होने वाली होंगी। ये जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत बहुत दूर से आ रही होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बेहया औरतों को जहन्नमी करार दिया है। आज देखें किस तरह से आजादी के नाम पर औरतों को उनके घरों से निकाल करके और बेहयाई के साथ उन्हें हर जगह की जीनत बना दिया गया है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने घरों को, अपने नस्लों की ऐसी तरबियत करें कि हया न निकलने पाए, हया न खत्म होने पाए। तीसरी और आखिरी बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सीरत में और वाक़े में एक चीज का बयान हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब ये मालूम हुआ कि दुनिया में एक बंदा ऐसा है जो मुझसे ज्यादा इल्म रखता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। हालांकि वो इतना इल्म रखते थे कि जब किसी ने सवाल किया कि सबसे बड़ा जानकार कौन, बड़ा आलिम कौन, तो उन्होंने कहा मैं हूं। इतना इल्म था उनके पास, उनकी अपनी जानकारी के मुताबिक उनसे बड़ा आलिम कोई दूसरा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद तो उन्हें यह मालूम अल्लाह की तरफ से कि नहीं, कोई ऐसा बंदा है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। तो उन्होंने कहा, ऐसा शौक जाहिर किया, कहा और वो हद का अब हुक्मा, मैं बराबर चलता रहूंगा, लगातार चलता रहूंगा, यहां तक कि उन दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मैं पहुंच जाऊं, चाहे मुझे कितना लंबा अरसा क्यों न चलना पड़े। ऐसा पुख्ता इरादा किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। इससे क्या मालूम हुआ कि इल्म की कितनी अहमियत, एक नबी ने हमें बतलाई कि इल्म की अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ऊपर सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के नाम से नाजिल हुई, 5 आयतें, और बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी हदीसें हैं जो इल्म की फजीलत को बयान करती। और इल्म आप जानते हैं ये कितना अहम है।
اس سے قوموں کے عروج و زوال پر کیا اثر پڑتا ہے، تربیت اور ترقی کیسے ملتی ہے۔ کسی نے بڑا پیارا سے کہا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کو بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو خالد سے نہ سوجی۔ یعنی یہ علم اتنا مؤثر ذریعہ ہے کسی بھی قوم کو بنانے اور بگاڑنے میں کہ اگر فرعون کو معلوم پڑ جاتا کہ اس علم کے ذریعے سے بھی کسی قوم کو غلام بنایا جا سکتا ہے تو وہ کبھی نہیں کرتا، بلا وجہ خون کیوں بہاتا، بس سب کو ایسا علم دیتا کہ وہ خود ہی کبھی دین کی طرف لوٹ کر نہ جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کے نام پر ہم کس طرح سے دوسروں کے خود بخود اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے ہم غلام بن رہے ہیں، اپنے لوگ غلام بنا رہے ہیں۔ اور اسی مسجد میں بیان میں کسی نے کہا تھا، مجھے وقت یاد نہیں ہے، شاید کسی کو یاد ہو جائے، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے کسی مغربی مفکر کا کسی نے قول نقل کیا تھا کہ جب اسے معلوم پڑا کہ ہماری کھولی ہوئی اسکولوں میں، کنوینٹ اسکولوں میں مسلمانوں کے بچے اتنے فیصد میں آ رہے ہیں، تو جو وہ ہمیشہ فکر مند رہتے کس طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے، ہٹایا جائے، جب اسے یہ معلوم پڑا کہ مسلمان ہمارے اسکولوں میں آ رہے ہیں تو اس قدر خوش ہوا، اس نے کہا کہ اب چادر اڑ کر سو جاؤ، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو ہمارے اسکول میں آ رہے ہیں یہ پھر ہمارے ہیں، یہ مسلمان نہیں رہ جائیں گے بعد میں۔ اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم کا امام بنایا گیا تھا اور ہم نے علم کو چھوڑ دیا، دوسروں نے اسی ذریعے سے ہمارا شکار کیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج ہماری علم میں کیا حالت ہے۔ چاہے دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، اسلام روکتا نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے علم کو حاصل کرنے کی ہمیں رغبت دیتا ہے، اس کی اہمیت بتلاتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے ہر کام کر سکتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہو سکتے ہیں، ہماری بلڈنگیں ہو سکتی ہیں، بنگلے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا اسکول ڈھونڈیں تو بڑی مشکل سے کہیں 10ویں تک ملتا ہے، تو بھی کیسا چل رہا ہے سب کو پتا ہے۔ 10ویں کے آگے کہیں کالج، کہیں یونیورسٹی تو کہیں بڑی مشکل سے نظر آتی ہے۔ اس طرح سے ہم دوسروں کے محتاج بن گئے علم کے معاملے میں، تو ہماری نسلیں کہاں جائیں گی؟ پڑھ پڑھ کر کے، علم حاصل کر کر کے آج کہاں جا رہی ہیں؟ ہم سمجھتے تھے کہ پڑھ کر کے اسلام کے لیے مفید اور مؤثر بنیں گے، اسلام کے دشمن بن سکتے، اور دشمنوں کے سب میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی پیش قدمی کرنی چاہیے، ہمیں سیرت موسیٰ علیہ السلام سے رہنمائی ملتی۔ وہ چونکہ زیادہ ہو گیا، اس لیے صرف اشارے میں باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے حالتوں کے اصلاح کی فکر عطا فرمائے اور پیش قدمی کرنے کی کوششیں کرنے کے لیے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شکر گزار بنائے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی تھی، جو ہم سے چھن رہی وہ ہمیں دوبارہ حاصل ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بھی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، قرآن سیرت موسیٰ علیہ السلام میں آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے نعمتیں انہیں دی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ اس پر صاحب ترجمہ نے ایک تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، وہ میں پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ کس طرح سے فرعون کے ظلم سے اللہ نے انہیں نجات دی، انہیں پانی کی کمی ہوئی تو اللہ نے پتھر سے چشمے جاری کر دیے، سورج کی گرمی نے ستایا تو اللہ نے انہیں بادلوں کا سایہ عطا کیا، کھانے کی ضرورت سے بندوں سے اللہ نے عطا کیا، یعنی اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی۔ اور یہ بھی کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ اس پر تبصرہ کرتے کہتے ہیں کہ آج مسلمان عالم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں وہاں پر مقدار میں عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں معتوب اور ذلیل و خوار بھی مسلمان ہی ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی بھی کمی نہیں ہے، نہ افواج و اسلحہ کی کمی ہے، نہ ذہین اور عقل مند ماہرین کی کمی ہے، نہ جدید وسائل کے حصول کے لیے سائنسدانوں کی کمی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ مسلمان ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کی حقیر ترین، مظلوم ترین اور بے بس قوم، کہیں ذلت و رسوائی
کا عذاب اللہ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے بچائے اور ناشکری کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسد زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، دین اسلام پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، جنت الفردوس سے ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔